الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست میں جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے دین میں غلو، دین میں حد سے تجاوز کرنا۔ غلو کہتے ہیں حد سے تجاوز کرنا۔ الغلو مجاوزۃ الحد والغلو فی الدین التصلب والتشدد فی حتی مجاوزۃ الحد۔ غلو سے مراد حد سے آگے بڑھنا، اور دین میں غلو کا مطلب اس میں سختی اور تشدد کرنا، حتیٰ کہ حد سے تجاوز کر جانا، اس کو غلو کہتے ہیں۔ اور یہ اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، قرآن اس سے روکتا ہے، اور اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت وسط بنایا ہے، یعنی ایک معتدل اور متوسط امت بنایا ہے، اور دین جو دیا ہے دین وسط کا ہے، متوسط دین ہے، دین وسط ہے، معتدل دین ہے، اس میں افراط و تفریط نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، سورۃ البقرہ کی یہ آیت ہے۔ اور اسی طرح ہم نے تمہیں اے مسلمانوں ایک معتدل اور بہترین امت بنایا ہے۔ تو ہمیں افراط و تفریط اپنے دین میں نہیں کرنا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں معتدل اور بہترین امت بنایا ہے تو پھر اس میں زیادتی نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اہل نجد میں سے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جس کے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے، اس کی آواز کی گنگناہٹ سنائی دیتی تھی لیکن اس کی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، یہاں تک کہ وہ قریب آ گیا، چنانچہ اسلام کے متعلق سوال کرنے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 صلوات فی الیوم واللیلہ، دن اور رات میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ اس نے کہا ان کے علاوہ بھی کوئی فرض نماز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الا ان تطوع، نہیں البتہ تم نفلی نماز پڑھنا چاہو تو پڑھ سکتے ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وصیام و رمضان، اور رمضان کے روزے بھی فرض ہیں۔ اس نے کہا کہ اس کے علاوہ بھی کوئی فرض ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الا ان تطوع، نہیں البتہ تم نفلی روزے رکھنا چاہو تو رکھ سکتے ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا، تو اس نے کہا اس کے علاوہ بھی کچھ فرض ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الا ان تطوع، نہیں البتہ تم نفلی طور پر خرچ کرنا چاہو تو کر سکتے ہو۔ چنانچہ وہ شخص پیٹ پھیر کر یہ کہتے ہوئے جانے لگا واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، اللہ کی قسم میں نہ تو اس سے زیادہ کروں گا اور نہ ہی اس سے کم، جو اللہ کے نبی نے بتایا ہے ویسے کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلح ان صدق، اگر اس نے واقعتاً ایسے ہی کیا تو یہ کامیاب ہو گیا، یعنی اگر یہ اپنی بات میں سچا ہے، جو بات یہ کر رہا ہے اگر یہ بات میں سچا ہے تو یہ کامیاب ہو گیا۔ اس حدیث سے بھی ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ دین میں کمی بیشی اور افراط و تفریط نہیں کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے اس بندے کو بتایا اور اس نے اسی طریقے سے اسے ادا کرنے کو کہا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کہا کہ یہ کامیاب ہو گیا، اگر اسی طرح سے چلتا ہے جس طریقے سے یہ کہہ رہا ہے تو کامیاب ہو گیا۔ غلو سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔ غلو کرنے کی وجہ سے پہلے کی قومیں تباہ و برباد ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابھی جو حدیث پڑھی گئی وہ بخاری و مسلم کی روایت تھی، ایاکم والغلو فی الدین فانما اہلک من کان قبلکم الغلو فی الدین،
دین میں غلو کرنے سے بچتے رہنا، کیونکہ تم سے پہلے لوگوں کو دین میں غلو کرنے کی وجہ سے تباہی اور بربادی آ گئی۔ یعنی فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُو فِي الدِّينِ، دین میں غلو، زیادتی، یہی تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک و برباد کر دیا۔ اس لیے اس سے بچنا چاہیے ایک مسلمان کو، اور جو دین جس طریقے سے ہم لوگوں کو ملا ہے اسی طریقے سے ہم لوگوں کو اس پر عمل کرنا چاہیے، اس میں نہ کمی کرنی چاہیے اور نہ ہی اس میں زیادتی کرنی چاہیے، اس لیے کہ غلو کی وجہ سے پہلے کی قومیں ہلاک و برباد ہو گئی ہیں۔ غلو کی کئی صورتیں ہیں، چند صورتوں کا میں ذکر کر رہا ہوں یہاں پر، ورنہ اس کی بہت زیادہ صورتیں ہیں۔ ایک غلو ہے کہ نبیوں کے بارے میں آدمی غلو کرے، صالحین ولیوں کے بارے میں غلو کرے، جیسا کہ یہود و نصارہ نے انبیاء کرام کے بارے میں غلو کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ، اور یہودیوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصرانیوں نے کہا کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ ان لوگوں نے نبیوں کو بیٹا بنا دیا۔ جو اللہ کے بندے تھے، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول، ان کو ان لوگوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ تو یہ کتنی غلط بات ہے کہ جو اللہ کا بندہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو بیٹوں سے پاک ہے، آپ اس کو اللہ کا بیٹا بنا دیں۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس عقیدے کی تردید کی ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ جنا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا۔ یہ سورہ مریم کی آیت ہے۔ وہ مشرک کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو اپنی اولاد بنا رکھا، یقیناً تم لوگوں نے یہ کہہ کر بہت بھاری گناہ کیا ہے۔ اور وہ مشرک کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو اپنی اولاد بنا رکھا ہے، یقیناً تم لوگوں نے یہ کہہ کر بہت بھاری گناہ کیا ہے۔ قریب ہے کہ اس کی وجہ سے آسمان پھٹ جائیں، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، اس لیے کہ وہ لوگ رحمان کے لیے اولاد کا دعویٰ کرتے ہیں، جبکہ رحمان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنی اولاد بنائے۔ اللہ تعالیٰ کا تو سب ہے، پوری دنیا اللہ تعالیٰ کی ہے۔ آسمان کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، ان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں، سب کی سب اللہ ہی تعالیٰ کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اولاد کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ عجیب، اس طرح سے کفار و مشرکین نے عقیدہ بنا لیا، گڑھ لیا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ثابت کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایک بہت بڑا بہتان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے، لیکن ان لوگوں نے ایسا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ۔ آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، تم اپنے دین میں ناحق طور پر غلو نہ کرو، اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو جو اس سے پہلے خود بھی گمراہ ہو گئے اور بہت سے لوگوں کو بھی گمراہ کیا، اور راہ راستے سے بھٹک گئے، سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ المائدہ تیسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نساء کے اندر یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمته القاها الی مریم وروح منه فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم
انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات وما فی الارض وکفی باللہ وکیلا۔ اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو اور اللہ کی شان میں حق بات کے علاوہ کچھ نہ کہو۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم صرف اللہ کے رسول تھے اور اس کا کلمہ جسے اس نے مریم کی طرف پہنچا دیا، القاء کیا، اور اس کی طرف سے ایک روح، لہذا تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ اور 3 معبودوں کے قائل نہ بنو۔ نصرانی لوگ کہتے ہیں کہ 3 لوگ مل کر کے ایک ہیں، 3 خدا مل کر کے ایک خدا ہیں، یا ایک خدا 3 خداؤں پر مشتمل ہے۔ عجیب فلسفہ وہ لاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس سے بعد آ جاؤ، اس میں تمہاری بہتری ہے۔ یقیناً اللہ اکیلا معبود ہے اور اس سے پاک ہے کہ کوئی اس کی اولاد ہو۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کی ملکیت ہے، اور اللہ بحیثیت کارساز کافی ہے۔ تو ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصاً اہل کتاب کو دین میں غلو کرنے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ یہ لوگ غلو کرتے تھے، نبیوں کو اللہ کا بیٹا بنا دیتے تھے، اور اپنے راہبوں اور درویشوں کے بارے میں بھی غلو کرتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا الہ الا هو سبحانه عما يشركون۔ ان لوگوں نے اپنے عالموں اور اپنے عابدوں کو اللہ کی بجائے معبود بنا لیا، اور مسیح عیسیٰ ابن مریم کو بھی، حالانکہ انہیں تو صرف ایک ہی معبود کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ ان کے شرک سے پاک ہے۔ ان لوگوں نے اپنے رہبان کو، اپنے عالموں کو، اپنے عابدوں کو رب بنا لیا ہے۔ کیسے رب بنا لیا ہے؟ یعنی جو وہ لوگ کہتے ہیں اسی کو مان لیتے ہیں۔ حلال چیز کو حرام کہیں گے تب بھی اہلاً و سہلاً، اور حلال چیز کو حرام کر دیں گے تب بھی یہ ہر بات ان کی مانتے ہیں۔ محترم بھائیوں، اس لیے ہم لوگوں کو اپنے انبیاء اور صالحین کے بارے میں غلو نہیں کرنا چاہیے، جیسا کہ آج کل لوگ غلو کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتنا غلو ہے اس امت میں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، ہر چیز کی آپ کو خبر ہے، جبکہ اس عقیدے کا رد خود اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشریت سے نکال دیتے ہیں، کہتے ہیں نور ہیں، اور کیا کیا عقیدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری حاجتوں کو، ہماری مرادوں کو پوری کرتے ہیں، اور ہمارے یہاں ہماری مجلسوں میں حاضر ہوتے ہیں۔ اس طرح کا عقیدہ آج مسلمانوں میں ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تو نہیں کہتے، لیکن رب کی صفات کو نبی کو دیے ہوئے ہیں، بس تھوڑا سا فرق ہے۔ یہودی اور نصرانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کو کہہ دیے کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ آج کے لوگ یہ نہیں کہتے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بیٹے ہیں، یہ نہیں کہتے، یا رب ہیں یہ نہیں کہتے، لیکن رب کی جو صفات ہیں وہ صفتیں آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے لوگ دیے ہوئے ہیں۔ اس لیے ایک مسلمان کو سوچنا چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی غلو کرنے سے اس امت کے لوگوں کو منع کیا ہے، دین میں غلو کرنے سے، حد سے تجاوز کرنے سے منع کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم فانما انا عبدہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ میری تعریف و تعظیم میں حد سے تجاوز نہ کرو، جیسا کہ نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کی تعریف میں، تعظیم میں حد سے تجاوز کیا۔ میں تو محض اللہ کا ایک بندہ ہوں، لہذا تم مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہا کرو۔ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، لیکن آج لوگ
اس نصیحت کو کہاں مانتے ہیں؟ آپ کو تمام طرح کی اختیارات کا مالک سمجھتے ہیں، آپ کو حاجت روا، مشکل کشا اور کیا کیا کہتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی صفتوں کو، اللہ تعالیٰ کے اختیارات کو نبی کی طرف، ولیوں کی طرف اور دوسرے لوگوں کو، نیک اور صالحین کی طرف منتقل کر دیے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، سورۃ الاعراف۔ کہہ دیجئے اے رسول، کہہ دیجئے کہ مجھے تو خود اپنے نفع و نقصان کا بھی اختیار نہیں ہے، میں دوسروں کا کہاں سے مدد کروں گا؟ خود اپنا نفع و نقصان کا اختیار نہیں ہے، مگر اللہ ہی جو کچھ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے وہی ہوتا ہے، اور اگر میں غیب جانتا ہوتا تو بہت سی بھلائیاں حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ غیب جانتا تو بہت سی بھلائی حاصل ہو جاتی اور تکلیف نہ پہنچتی۔ میں تو محض ایک ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں ان کے لیے جو ایمان لائے، مومنوں کے لیے بشارت دینے والا، ڈرانے والا ہوں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ انعام کی آیت ہے قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا عَالَمُ الْغَيْبِ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ۔ آپ ان سے کہیے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اللہ کے خزانے میرے پاس نہیں ہیں۔ لوگ کیا کہتے ہیں کہ سب خزانہ اللہ کا نبی کے پاس ہے، نبی سے جو چاہو مانگ لو۔ نہیں، میں غیب کی باتیں جانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا اپنے نبی سے کہ آپ کہہ دو لوگوں میں کہ میں غیب کی بات نہیں جانتا، لیکن آج لوگ اسی پر تلے ہوئے ہیں۔ اگر آپ نہیں مانیں گے تو آپ کو کہیں گے کہ یہ تو بد مذہب ہے، یہ تو کافر ہے، یہ تو وہابی ہے، یہ تو فلاں ہے۔ یعنی قرآن کی آیت خود ان کا رد کرتی ہے، لیکن معلوم نہیں کیوں آخر قرآن کے بھی خلاف بولتے ہیں۔ نہیں میں غیب کی باتیں جانتا ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں نور بھی نہیں ہوں، بشر ہوں۔ فرشتہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، بلکہ میں تو پیروی کرتا ہوں اس چیز کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ آپ ان سے پوچھئے کہ کیا دیکھنے والے اور نہ دیکھنے والے، بینا نابینا برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر تم لوگ کیوں نہیں سوچتے؟ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، لیکن آج مسلمانوں میں دیکھ لیجئے، بعض لوگ، بعض جماعتیں اس طرح کی ہیں جو بالکل قرآن کی اس آیت کے خلاف چلتی ہیں، قرآن کی اس آیت کے خلاف چلتی ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہمیں نبی سے محبت ہے۔ نبی کی محبت میں یہ سب باتیں کہہ رہے ہیں۔ بھائی نبی سے محبت کس کو نہیں ہے؟ ہر مسلمان کو نبی سے محبت ہے، نبی سے محبت نہ ہو تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ لیکن نبی سے محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی کا درجہ اللہ تعالیٰ تک پہنچا دو، جو درجہ نبی کا ہے اسی درجے تک نبی کو رہنے دو۔ آج کئی لوگ صالحین میں، ولیوں کے بارے میں انتہائی غلو کرتے ہیں، ان کی قبروں کی طرف جاتے ہیں، ثواب کی نیت سے سفر کرتے ہیں، نذر و نیاز چڑھاتے ہیں، ان سے مدد مانگتے ہیں، ان سے نفع کی امید رکھتے ہیں، ان کی قبروں پر جھکتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، ان کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، ان کو غریب نواز سمجھتے ہیں، ان سے دعائیں مانگتے ہیں، ان کے پاس جا کے روتے ہیں۔ یہ سب چیزیں آپ کو دکھائی دے گا، اگر آپ کوشش کریں گے حق تلاش کرنے کی تو آپ کو دکھائی دے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت میں بار بار یوں ارشاد فرماتے، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موت کا وقت قریب ہوا، یعنی اس بیماری میں آپ داخل ہوئے جس میں آپ کا انتقال ہو گیا، تو آپ یہ برابر
کہتے رہے کہ اللہ کی لعنت یہودیوں اور نصرانیوں پر، ان لوگوں نے اپنی نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، مساجد بنا لیا، عبادت گاہ بنا لیا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس امت کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ دیکھو میرا انتقال ہو جائے تو میرے ساتھ ایسا نہیں کرنا، ان لوگوں کے اوپر لعنت ہو۔ لیکن آج مسلم قوم بھی کرنے لگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تک تو پہنچ نہیں پا رہے ہیں، اس لیے کہ یہاں پر موحدین کی حکومت ہے، یہ ان کو وہاں تک یہ سب کام کرنے نہیں دیتی، تو اب دوسرے لوگوں کی قبروں پر کر رہے ہیں۔ بتائیے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ لعنت ہو ایسے لوگوں پر، اور آج وہی کام مسلم قوم، مسلم سماج میں ہو رہا ہے۔ سب کچھ ہو رہا ہے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ ہو رہا ہے میرے بھائیو دوستو۔ قبروں کو پکا بنا رہے ہیں، قبروں کو سجدہ کرتے ہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو پکا نہیں بنایا جا سکتا، پکی نہیں بنایا جا سکتا، اور نبی نے حکم نہیں دیا، صحابہ نے نہیں بنایا، نہ سجدہ کیا کسی نے، تو دوسرے انسان کی قبر کو پکی بنانا، سجدہ گاہ بنانا، یہ تو بدرجہ اولا حرام ہے میرے بھائیو دوستو۔ نبی کے مرتبے کو تو کوئی نہیں پہنچ سکتا، آپ کتنی بھی عبادت کر لیں، آپ نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے، بلکہ آپ صحابہ کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ پہلے کے لوگ بھی اسی طریقے سے غلو کیا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ام حبیبہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہما نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک گرجا گھر اور اس میں رکھی تصویروں کا تذکرہ کیا، جسے انہوں نے حبشہ میں دیکھا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اولئک اذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبر مسجدا وصوروا فيه تلك الصور فاولئک شرار الخلق عند اللہ یوم القیامہ۔ دیکھیے، بالکل سیم یہی معاملہ آج ہم مسلمانوں کا ہے میرے بھائیوں۔ ان لوگوں میں جب کوئی نیک آدمی فوت ہوتا، اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں میں جب کوئی نیک آدمی فوت ہوتا تو اس کی قبر پر مسجد بنا دیتے اور اس میں ان تصویروں کو رکھ دیتے، یہ فلاں کی تصویر، یہ فلاں بابا کی، یہ فلاں بابا کی، یہ فلاں کی تصویریں رکھ دیتے۔ تو یہ لوگ قیامت کو روز اللہ کے نزدیک سب سے برے ہوں گے۔ یہ روایت بھی بخاری کی ہے، یہ روایت بھی بخاری شریف کی ہے۔ تو آج دیکھ لیجئے یہ سب معاملہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ جس چیز کا خوف تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لوگوں کو بتا رہے تھے کہ امت کے لوگ ڈر جائیں، ایسا نہ کریں، آج اس امت کے لوگ ویسا ہی کر رہے ہیں اور طرح طرح کا غلو کرتے ہیں، اور اس کی دلیل دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ولیوں سے محبت اور عقیدت میں ہو رہا ہے، اور جو لوگ ایسا نہیں کرتے کہتے ہیں ان کو ولیوں سے محبت نہیں، عقیدت نہیں۔ میرے بھائیو دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں۔ اگر ایسا ہوتا، آپ سوچیں، تھوڑا غور سے سوچیں کہ آج ہمارے ملکوں میں عرس لگایا جاتا ہے کہ نہیں؟ اس میں علماء آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں؟ عرس میں چڑھاوا چڑھایا جاتا ہے کہ نہیں؟ نظر و نیاز ہوتا ہے کہ نہیں؟ اگر عرس سب سے اچھا عمل ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر ہوتا، حضرت ابو بکر کی قبر پر ہوتا۔ آپ کے دل میں ہو سکتا کہ آئے کہ وہابیوں کی حکومت تھی اس لیے ایسا نہیں ہوا۔ بھئی نبی کے انتقال کے بعد تو ابو بکر کی حکومت آئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حکومت آئی، حضرت عثمان، حضرت علی کی حکومت آئی۔ ان لوگوں نے تو یہ ایسا کام نہیں کیا، نہ کوئی عرس کا کام کیا، نہ 40واں کا کام کیا، نہ 10واں کا کام کیا، کوئی میلہ ٹھیلا کا کام کیا۔ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے افضل تو کوئی ہے نہیں، لیکن ان لوگوں نے نہیں کیا۔ اس وقت وہابیوں کی حکومت نہیں تھی، اس وقت صحابیوں کی حکومت تھی، لیکن ان لوگوں نے نہیں کیا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ان کا طریقہ اچھا ہے یا آج کا طریقہ اچھا ہے، جس میں علماء دھڑلے سے داخل ہوتے ہیں، آتے ہیں، میلہ ٹھیلا، طرح طرح کے حلوے، کھانے پینے کی چیزیں، بالکل عید کی شکل ہوتی ہے۔
میرے بھائی اور دوستوں تھوڑا غور کرنا چاہیے ایک مسلمان کو، اس لیے کہ یہ زندگی ہم لوگوں کو تھوڑے دن کی ملی ہے، مر جائیں گے، اس دنیا سے چلے جائیں گے، پھر دوبارہ نہیں لوٹیں گے، حساب کتاب ہو گیا خلاص، جو کچھ ہم لے کے گئے بس اسی کے اوپر حساب کتاب ہوگا۔ اس لیے ایک مسلمان کو سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ آج ہم لوگ کیا کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں بیان کر رہے ہیں وہی باتیں تو آج ہو رہی ہیں مسلمانوں میں، لیکن دوسرے نام سے۔ عقیدت، ولیوں سے عقیدت، ولیوں سے محبت۔ نبی کے صحابہ کو نہیں عقیدت تھی کیا نبی سے، یا ابو بکر سے، عمر سے، عثمان سے، علی سے؟ تو ان لوگوں نے تو ایسا نہیں کیا۔ ان کی قبروں کو، نبی کی قبر کو تو اگر ایسا ہوتا تو نبی کی قبر کو سنگ مرمر سب سے پہلے ابو بکر لگوا دیتے کہ بھئی نبی کی قبر ہے، اور صبح شام آتے وہاں پر صفائی کرتے، جھاڑو دیتے اور خوشبو وغیرہ لگا کر کے جاتے۔ ایسا تو نہیں کیا صحابہ کرام نے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ صحابہ کو نبی سے عقیدت نہیں تھی، محبت نہیں تھی؟ اگر آپ ایسا سوچتے ہو تو پھر آپ اپنے ایمان کی خیر منائیے۔ خیر القرون کے لوگ ہیں جن صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جنت کی بشارت دے کے گئے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نبی کے مصلی پر نبی کی زندگی میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھا رہے ہیں، آپ ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ انہوں نے نبی کی قبر کو پکی کیوں نہیں بنوایا؟ نبی کی قبر پر روزانہ کیوں نہیں جاتے رہے حاضری دینے؟ ان سے بڑا، جیسے لوگ آج ولیوں کی قبروں پر جاتے ہیں حاضری دینے، نبی سے بڑا تو کوئی ولی نہیں ہے۔ کتنے لوگ جھاڑو لگانے جاتے ہیں، صفائی کرنے اور مانگنے، اور وہ تو بات چھوڑ دیجئے۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ وہی سب کام ہو رہا ہے جو عیسائی اور دوسرے لوگ کیا کرتے تھے، آج مسلمانوں میں وہی سب کام ہو رہا ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کو سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے۔ گولو بعض کیا ہے؟ شرک ہیں، اور بعض کیا ہے؟ بدعت ہیں۔ قبر کو پکی بنانا، اس پر گنبد بنانا، یہ سب کیا ہے؟ وسائل شرک ہیں، بدعت ہے۔ لیکن ولیوں سے مانگنا، قبر والے سے مانگنا، وہاں نماز پڑھنا، یہ سب تو شرک ہے میرے بھائیوں۔ ولی کے لیے نماز پڑھنا، میں نے دیکھا اپنے علاقے میں جس دن عرس لگتا ہے وہاں پر لوگ بیٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ان کی قبر کے پاس دعائیں مانگتے ہیں، مرغے ذبح کرتے ہیں، کیا کیا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ تو بالکل وہی سب معاملات ہو رہے ہیں جو اس سے پہلے دوسرے لوگوں کے، یعنی نصرانی اور دوسرے لوگ کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیو دوستو، اس لیے ہم مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے۔ اور آپ یہ نہ دیکھیں کہ کون عالم کیا کہتا ہے، آپ خود پڑھیں نا، مطالعہ کریں، قرآن کا مطالعہ کریں، حدیث کا مطالعہ کریں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کس طریقے سے لوگ کرتے ہیں، کس طریقے سے اولیاء اور صالحین کے بارے میں گولو کرتے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، آپ کو سب سمجھ میں آ جائے گا۔ اس لیے ایک مسلمان کو سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، اپنے نفس کا جائزہ لینا چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے۔ کتنے عالم ہیں، میں بلکہ کیا بتاؤں آپ لوگوں کو، ایک بہت بڑے عالم ہیں پاکستان کے، وہ تقریر کر رہے تھے، ان کو مفتی کہا جاتا ہے، مفتی حنیف قریشی، مفتی کا لقب ہے۔ ایک روز وہ اپنا کوئی بیان دے رہے تھے تو ایک حدیث مجھے عجیب سی نظر آئی کہ یار یہ حدیث اللہ کے نبی کی لگتی نہیں ہے، لیکن وہ بہت ہی بہترین ڈھنگ سے اور اللہ کے نبی کی طرف نسبت کرتے ہوئے بیان کر رہے تھے۔ جب اس حدیث کو میں نے غور کیا اور دیکھا، مکتبہ شاملہ میں، شاملہ لائبریری میں جو نیٹ پر موجود ہے، اس میں 7,000 کتابیں ہیں، اور اس میں 90% یا کہہ لیجئے کہ 90% کے قریب موافق للمطبوع ہے، مطبوع کے موافق ہے، جو کتابیں چھپی ہیں اسی کے موافق ہیں، اسی میں داخل کی گئی ہیں۔ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان کے گھر میں اب ہونا چاہیے، حدیثوں کو چھان بین کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، اور ہر طالب علم کے پاس ہونا چاہیے۔ تو
میں فوراً جا کر کے داخل کیا اس حدیث کو دیکھا تو اس حدیث کو علماء نے لکھا کہ یہ موضوع روایت ہے۔ بتائیے مفتی صاحب، علماء کیا سمجھتے ہیں؟ گڑی ہوئی حدیث بیان کر رہے ہیں مفتی صاحب، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر جھوٹ بولے دوسروں کے اوپر جھوٹ بولنے کی طرح سے نہیں ہے۔ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو آدمی مجھ پر جھوٹ بولے تو اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، یعنی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، اس طریقے سے علماء کرتے ہیں، اس لیے ہر عالم کی بات پر من ون آپ دوڑیے نہیں، آپ بھی تھوڑا غور کیجئے۔ کل قیامت کو روز آپ کے سوالات کا جواب وہ عالم صاحب نہیں دیں گے، آپ دیں گے، اس لیے آپ کو بھی غور کرنا چاہیے، ان کے پیچھے صرف دوڑنا نہیں چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ آج دیکھیے ابھی پاکستان کے ایک عالم کہہ رہے ہیں کچھ لوگوں کے سامنے، کچھ عوام کہہ رہی ہے کہ اذان ہو رہی ہے، دقائق میں بس اذان ہو رہی ہے، تو اس نے کہا کہ یہ وہابیوں کی اذان ہے، اس کا کیا احترام، یہ تو سور ہے سور۔ میرے بھائیو دوستو، کیا بات، کیا عجیب بات۔ ہمارے ملک ہندوستان میں نے بہت بار دیکھا کہ غیر مسلم بھی اذان کا احترام کرتے ہیں، اذان ہوگی تو ریڈیو بند کر دیتے ہیں۔ یہ آدم کہتا ہے کہ ان کی اذان کا کیا احترام؟ بھئی وہ تو اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے، اگر وہ مسلمان بھی نہیں ہے تو اس وقت مسلمان ہو جائے گا اگر وہ کلمہ پڑھ رہا ہے تو۔ اور اس اذان، جو اذان اسلام کا شعیرہ ہے، شاعر اسلام میں سے ہے، اس کو لوگوں تک پہنچا رہا ہے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہا ہے، اس کو کہہ رہا ہے کہ اس کا کیا احترام، کیا غضب ہے۔ آپ ڈھونڈیے، نیٹ پر موجود ہے، وہ بہت بڑے عالم ہیں پاکستان میں، وہ کہہ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، علماء کے پیچھے صرف دوڑیے نہیں، آپ خود بھی غور کیجئے، دیکھیے بڑا عالم کیا بولتا ہے، کیا کہتا ہے۔ یہ چند باتیں تھیں، اور پھر انشاءاللہ گولو کے بارے میں بیان اگلی مجلس میں کیا جائے گا، اس لیے کہ وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے۔ ہم سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ یہاں پر اپنا بیان ختم کر دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور صحیح محبت کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر ہم لوگوں کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔